تو وہ جو جنکی پرائیڈ جب کوئی کر رہا ہوتا ہے یا غلط بات کر رہا ہوتا ہے یا غلط بات پہ اصرار کر رہا ہوتا ہے تو دائیں بائیں سے کسی کو حق سچ کی بات کرنی چاہیے. یہ باقاعدہ جو کمیونٹی سینٹرز ہیں جیسے ڈیلنسی اسٹریٹ کا جو سینٹر ہے وہاں دو بڑی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات کرے پیشنٹ تو دے کھتے پہ جاؤ. اس کو وہ ریٹنگ کہتے ہیں, ریٹنگ, کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سے ایک دن جونیئر ہے ٹریٹمنٹ سینٹر میں اس کو اپنے ونگز میں لے لیں, اس کو اپنی پناہ میں لے لیں, اس کو مدد دیں, اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دیں. اگر اس کو کوئی مشکلات ہیں تو آپ اس کے اوپر مہربان ہو جائیں اور تاکہ وہ آپ کے سامنے جب غلط بات کرے تو آپ وسل بلو کر سکیں. اور جب آپ وسل بلو کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے, اس کو یا آپ کو؟ اپنے آپ کو زیادہ ہوتا ہے. دوسرے کو تو چلو ابھی ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ نے وسل بلو کی, دوسرا بندہ جو ہے ابھی ڈاؤٹ میں ہے کہ مانوں یہ بات اس کی کہ نہ مانوں, کیونکہ اس کا ذہن ابھی مان نہیں رہا ہوتا, اس کا ذہن ابھی ڈیفینسو ہوتا ہے, اس کا ذہن جو ہے دفاع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے نشوں کا. اس وجہ سے دفاع کرنا چاہتا ہے کہ مجھے تو بچپن میں پیار نہیں کیا, کسی نے پیار نہیں کیا تو میرا تو نشہ کرنا بنتا ہے, یا تو میری بیوی اتنا تنگ کرتی ہے, جس کی بھی بیوی اتنا تنگ کرے اس کا نشہ کرنا بنتا ہے. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز جو بنانا, نئے بندے کا ذہن ایکسکیوز بنا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سالڈ ایکسکیوز ہے نشہ کرنے کا. میں اگر نشہ کرتا ہوں تو جچتا ہے نشہ, میری جگہ کوئی بھی ہو تو نشہ کرے گا, میرے حالات ہی ایسے ہیں, میرے حالات ہی بڑے خراب ہیں. تو دماغ انسان کا اس کو بہانے بہت مہیا کرتا ہے. کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار, کہ جو غلط رستے پہ چل رہا ہو بہانے بڑے. تو یہ چیز جو ہے اس کے ذہن میں بار بار آتی ہے تو وہ شاید اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا, پر جو بندہ وسل بلو کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ اس کی پارٹی چینج ہو جاتی ہے, اس کی پارٹی ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ بیماروں کی پارٹی میں سے نکل کے علاج کرنے والوں کی پارٹی میں آ جاتا ہے, اور پارٹی چینج ہونے سے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے بہت سے پیشنٹ جو ہیں اب وسل بلو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کی نسبت بہت سارے پیشنٹ وسل بلو کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان تیرے حالات نہیں ہے کہ نشہ کرنے والے, تو نہ کریا کر. تو یہ جو ایک رول ہوتا ہے جو کہ آپ اوپر رہتے ہیں تو دکھی لوگ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں. میں سمجھتا ہوں اتنے لمبے عرصے میں اتنی کی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ ری ہیب کے اندر رہنا کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ بات مجھے اچھی طرح پتہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, رہنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ سروائیول کا رستہ کوئی نہیں ہوتا. آپ خود سے چل کے چونکہ نہیں آتے اور علاج سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, علاج سے باغی ہوتے ہیں, دوا کھانے سے باغی ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, اسرٹیو ہونے پڑتا ہے. دیکھیں بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیماری ڈسکرائبیبل ہوتی ہے, اسے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, اس کے کورس آف ایکشن کو بتایا جا سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم اسے بیماری نہیں کہیں گے. جو سملیرٹی ہوتی ہے یہ بیماری کے اندر آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. جب تک بیمار نہیں ہوتے تب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن جب ایک دفعہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو سارے سائن اور سمٹمز جمع ہونا ضروری ہے کافی حد تک. اور یہ بعد کی باتیں ہیں جو وہ گھڑتے ہیں, ضرورت کے بعد گھڑتے ہیں. جیسے چوک میں آپ نے لال بتی کراس کی تو بہانہ اب آپ بعد میں گھڑیں گے. جب آپ کو پولیس والا پکڑے گا تو آپ کہیں گے کہ جی میں چھیتی کدھرے پہنچنا سی, وہی ایمرجنسی پہنچ سی, بلکہ میں ڈاکٹر ہوں چونکہ میں نے ہسپتال جانا تھا. تو یہ بہانہ عموماً گھڑا جاتا ہے جب جواب طلبی ہوتی ہے, جب کوئی پوچھنے بیٹھ جاتا ہے آپ سے کہ مطلب لوگ بھی تو پوچھنے بیٹھتا انہوں کی کام ہے تسی شراب پیندے ہو, مطلب یہ سوال بذات خود جواب بتا رہا ہے. کہتا ہے اچھا میں کو کام ہے,
تو پھر وہ اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ایکسکیوز پسند کرتے ہیں وہ ایکسکیوز وہ بنانے لگتے ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی کہتا ہے کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے تو یا دادی فوت ہو گئی ہے تو زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں, کیونکہ نانیاں دادیاں تقریباً ایکول اماؤنٹ پہ پائی جاتی ہے, تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دادی فوت ہو گئی ہے کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے. جی دادی, انویریبلی دادی فوت ہوگی, اور یہ وہ دادی ہوگی جو کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئی ہے, اور اس کو 5-6 دفعہ فوت کرانا بہت ضروری ہے. جی ہاں, تو جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا میری نانی فوت ہو گئی ہے تو ہم اپنے مینجمنٹ کے اصول کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جب کوئی کہتا ہے نا میری دادی فوت ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں انہیں بہانہ لبیا ہے, اور کوئی گل نہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ لگے بندے بہانے موجود ہیں. دیر سے کیوں پہنچے, ٹریفک میں بہت مسئلہ تھا, یا اور بھی کوئی بہانے ایسے بنے بنائے گھڑے گڑھائے ہوتے ہیں. بچپن میں پیار نہیں ملا, ان کدی کسی دن بدھ والے دن جمعرات والے دن نہیں ملیا ہوئے گا پیار, ورنہ ایڈا کون بدنصیب بچہ ہے کہ جس کو بچپن میں پیار نہیں ملا. ہر بچے کو بچپن میں پیار ضرور ملتا ہے, اور یہ بات وہ آفٹر تھاٹ ہے کہ بچپن میں پیار نہیں ملا. دوسری بات کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے ضرور غم زدہ ہے. فلم دیوداس میں یا فلم شرابی میں, ہمارے مریضوں کو فلم شرابی بڑی پسند ہے. جب بھی آپ پوچھیں کہ کیڑی فلم دیکھنی ہے تو امیتابھ بچن دی شرابی فلم دیکھنی ہے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکشن ہوتی ہے ان ایکسکیوزز کی جو کہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ کرنے کے لیے سینکڑوں وجوہات ہیں, اور وجوہات کے بغیر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں. آپ جہاز میں گئے ہیں, ایئر ہوسٹس نے بڑے گھٹنوں پہ بیٹھ کے آپ کو کہا کہ آپ شراب پی لیں, جیسے کل آپ بیٹھے تھے بالکل سیم سٹائل میں. اگر ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوتی تو وہی گل منی جانی سی, ہے نا. تو اس کا تو مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ ایئر لائن میں کس طریقے سے آ کے تو ایئر ہوسٹسز جو ہے گھٹنوں پہ بیٹھ کے آپ کو کہتی ہیں کہ آپ شراب پی لیں, ایکسٹرا کرٹسی شو کر کے. یا 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جاتے ہیں کسی ملک میں تو وہ ویلکم ڈرنک جو ہے وہ لے انوائنڈ کرنے کے لیے بہانے دیکھے, پکے بالکل پکے بہانے انوائنڈ کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں. فلموں سے, شاعروں سے, آپ شاعری دیکھیں, شراب کے بارے میں ہر شاعر نے, جنہیں کبھی شراب پیتی ہے جنہیں نہیں پیتی, اس نے شاعری میں شراب کو ضرور ڈال دینا بیچ میں. میں نے ایسی خواتین شعراء کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, پر ان کے شعروں میں بھی شراب کہیں نہ کہیں بہہ رہی ہوتی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو کہ بیچ میں آ چکی ہیں. بچپن میں پیار نہیں ملا, اور گھر میں بچے ویسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں تے لگتا ہے میں تہاڈا بچہ ہی نہیں, تسی ہسپتالوں لے آندا ہے مینوں, یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کر کے تسی. ہاں ہاں, ساتھ ساتھ نہیں, وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ 13ویں بچے پہ ایک خاتون کو اخباری نمائندے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا جذبات ہیں آپ کے ہاں, 13واں بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ باقی ساریاں گلاں ٹھیک نے, سچا پیار نہیں ملیا زندگی. تو یہ اس طرح کی چیزیں سب بہانے ہیں. نشہ کرنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے یا کچھ ایسے کام کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ضروری. موڈ خراب ہو, کوئی آفر کر دے تو بندہ کبھی حامی بھر لیتا ہے, اور اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کون سا نشہ کرتے ہی رہنا ہے, میں تے جدو چاہواں چھڑ دیواں, میں تے بہادر ہی بہت ہاں. کیونکہ یہ خیال ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. گرینڈیوز خیال ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں میں تو پھر میں مانا آفٹر آل. اور دوسرے لوگ بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ کسی کو چڑھا رہے ہوتے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی میں 4-5 دوست ہیں نا, تو ایک بندہ ان کا ایویں خام خواہ کا لیڈر ہوتا ہے. وہ ہر بات اس سے پوچھ کے کریں گے, ہر بات اس کے پیچھے چلیں گے. وہ فطری طور پر ایک لیڈر ہوتا ہے, اور وہ جو کہہ دے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے. دیکھیں ویسل بلوئنگ بہت مشکل کام ہے. ایون خاندان میں آپ کا بھائی
وسل بلو نہیں کرے گا جب آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا یہ پازیٹیو سینس بچوں میں آنی چاہیے. یہ بچوں میں نہیں بڑوں میں آنی چاہیے کہ اگر آپ کا بھائی بھتیجا بھانجا کوئی بھی پھپھو موجود ہو ماموں موجود ہو تو کوئی بھی اگر گھر میں موجود ہے اور بچہ اس کے سامنے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وسل بلو کرے کہ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں اپنے ابا سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں کے بعد ایون والد کو بھی محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے کہ بیٹا بدتمیزی کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بدتمیزی کا سٹینڈرڈ ہی بدل جاتا ہے. دوسرے کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس گھر میں ایک نیو نارمل ہوتا ہے کہ اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی اور پھر اس کے لیے ایکسکیوزز بنائے جاتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگوں کے حوالے سے یہ گھروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی ویلیوز جو جیپرڈائز کی جا رہی ہوتی ہیں خراب کی جا رہی ہوتی ہیں ویلیوز تو بزرگ بولنا چاہتے ہیں اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ نہیں پاتے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے اکٹھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح یعنی بیہیو کرنا ہے. جیسے کہ گھروں میں شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں مہندی کا فنکشن یا اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں بزرگ بولنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کریں یہ کر لیں یہ نہ کریں یہ کر لیں. اب میرا خیال ہے بزرگوں نے زیادہ بولنا مجھے لگتا ہے یا تو مجھے لگتا ہے کہ چھوڑ دیا ہے یا مجھے پتہ نہیں. تو مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ جب ہم تجربہ کار لوگوں کو بزرگ لوگوں کو شنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کچھ گاڑیوں کے ڈبے پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو شنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں وہ مطلب نکال دیتے ہیں ان کو. تو اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے. گھر میں جو وزڈم ایک ٹریڈیشنل وزڈم ہے وہ فلو نہیں کرتی اور جو ایک خاص دور تھا اب پھر وہ دور گزر گیا ہے. ایک خاص دور تھا جس میں پڑھے لکھے نے ٹھیکہ لے رکھا تھا کہ ان پڑھ کو لٹ ڈاؤن کرنا ہے. حالانکہ ان پڑھ ہونا کوئی ایسی ظلم کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے ان پڑھ لوگ دیکھے ہیں جو بہت وزڈم سے بھرپور ہوتے ہیں اور وہ بہت معاشرے میں زبردست رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 50s 60s 70s کی دہائی میں ان پڑھ بندے کی تو موت یعنی اس کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن اب پھر دنیا میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ صرف وہی لوگ زبردست نہیں ہوتے جو یونیورسٹی جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں. وہ لوگ بھی بعض اوقات زبردست ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اچھی راہوں پہ اور سٹرکچر میں ڈال لیتے ہیں جو کسی ڈھانچے کے اندر کسی باؤنڈری کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے یوٹیوب ہے اور سوشل میڈیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے اٹھا کے ہر چیز رکھتا ہے اور آپ کو اچھی اور بری چیز دونوں دکھائی جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے. آپ فیصلے اچھی طرح کر سکو. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی خاص بات ہے جو کہ گھروں میں امن و سکون کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ ہر جنریشن آنے والی جنریشن کی گرومنگ کرے اور پرائیڈ سے کرے اور جو نئی جنریشن ہے اس کا احترام ہو. میرے نظر میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ 50s 60s اور 70s میں یہ تھا کہ بزرگوں نے کافی نوجوانوں کو نیچے ہی لگایا ہوا تھا مطلب ڈسکاؤنٹ ہی کر رکھا تھا. ڈانٹ ڈپٹ کر دینا جو منہ میں آئے کہہ دینا چھتر پولا تو عام ہی بات تھی. آپ تو دیکھتے ہیں نا کرائم پٹرول اس زمانے میں کرائم چھترول بہت پروگرام پاپولر تھا. ہو کرائم چھترول بڑا پاپولر پروگرام تھا. کئی دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا جب پہلا چھتر پڑ جاتا تھا تو پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور پھر بندہ مڑ کے دیکھتا تھا کہ یہ کون سے بزرگ کی مہربانی. اس کے بڑے ذاتی تجربات ہیں میرے اور ندیم نور صاحب کے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تجربے سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ نیور ایڈیشن ہوتے ہیں ہمارا. ان کی جو رسپیکٹ ہے ایز اے نیور اسپیشل ایڈیشن ہونی چاہیے. جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو آپ کی نظروں میں پرائیڈ اور رسپیکٹ ہونی چاہیے اور آپ کی نظروں سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ یو ڈونٹ ویلیو.
you don't mean anything. یہ نہیں لگنا چاہیے. بچوں کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو ان کو لگنا چاہیے کہ آپ ان پہ فخر کر رہے ہیں, آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے تصور کی آنکھ میں. بچوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں, ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی. بڑوں نے بھی غلطیاں کرتے کرتے ہی زندگی کو آگے ہوتا ہے. بچوں سے بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں, پر اس وقت ان کے ساتھ بات کرنا, احترام برقرار رکھ کے بات کرنا, بتانا کہ تم نے کیا غلط کیا ہے. بلینک کمبل نہیں پانا, یعنی کمبل ڈالنا جو ہے نا کسی چیز کے اوپر, وہ صحیح چیز نہیں ہے. کمبل نہیں پانا, آپ نے تھوڑی سی بات کرنی ہے, 1 منٹ کی بات کرنی ہے. آپ نے بتانا کہ یہ بیٹا جو آپ نے کیا ہے نا یہ اچھا نہیں ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے, آئی ہوپ کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے, اور بس کافی ہے اتنا. اس سے زیادہ کہنا چاہیں تو بتا دیں کہ میں آپ سے بہت اچھی توقعات رکھتا ہوں, بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے, آپ نے یہ جو حرکت کی ہے یہ ٹھیک نہیں کی, مجھے اچھا نہیں لگا. اور اثر ہونا ہے تو اس بات کا ہو جانا ہے, اگر نہیں ہونا تو پھر جو مرضی کر لو, پھر کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بات کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, یہ کافی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. پہلے واک گھر پہ کرنی شروع کریں, یعنی ہر گھنٹے کے بعد آن دی آور جیسے خبریں آتی ہیں نا ٹی وی پہ, تو آپ کا گھر میں کوئی جگہ, کوئی کمرہ ذرا بڑا ہو, وہاں تھوڑا چلنے پھرنے کا روٹ سا بنا لیں, اور 2 منٹ 3 منٹ, لمبا بڑا گول نہ رکھیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو ہوتی ہے تو جو 2 منٹ کی ویڈیو ہو تقریباً سب لوگ دیکھ لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہو تو پھر ضرورت مند ہی دیکھتا ہے, پھر وہ بندہ دیکھے گا جس کو کوئی بہت ہی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ویڈیو بھی 90 سیکنڈ سے لے کے کوئی 1.5 گھنٹے تک ہوتی ہیں, تو 1.5 گھنٹے والی ان کے لیے ہوتی ہیں جن کے گھر کے اندر یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے, لیکن 2 منٹ کی ویڈیو تو کوئی بھی دیکھ لیتا ہے. 2 چیزیں آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے. واک کرانا, یہ میں سب گھر والوں کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ تک تک کے واک کرا دیں. اور کھانے پینے کے بارے میں خیال رکھنا. دنیا میں بے شمار مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, اور جب تبادلہ خیالات ہوتے ہیں, جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب ڈسکورس ہوتا ہے, باتیں ایک دوسرے سے کہیں سنی جاتی ہیں, تو انسان کا مائنڈ ایجوکیٹ ہوتا ہے. تو اوپر بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو اپنی عزت ضرور کیا کریں. میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک بات آپ پلے باندھ لیں کہ اپنی عزت کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ جب آپ بری بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بری بات بتا رہے ہوتے ہیں اور فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں, تو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ نشے کی بیماری میں بستیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے بستیاں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں. کیا تھا وہ شعر؟ ہاں, وہ والی بات. تو مطلب یہ جو بات ہے نا, یہ خراب سٹیج ہے کہ بندہ بستی کو ویسے ہی کچھ ہی نہ سمجھے. نہیں, اس کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ دوسرے کی آنکھ میں ہوتی ہے. اور جب آپ اوپر ہوں, اور میں اپنے سٹاف کو بھی بہت کہتا ہوں کہ آپ کی عزت کریں,
اور اس میں ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ کہتا رہوں گا ایک دن میری تسلی کے مطابق کامیابی مل جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نشے کا مریض ہو، نشئی ہو تو اس کی عزت کی جائے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ ہسٹوریکل ہے کہ یہ فارغ آدمی ہے، کیونکہ 1950 سے پہلے علاج کوئی نہیں تھا، اور عموماً جو نشے میں پڑ جاتا تھا، مجھے یاد ہے میری فیملی کے جو لوگ بھی نشے میں پڑے، یہ میں سن 60 اور 70 کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ بھی نشے میں پڑے فارغ تھے، فارغ ہو گئے، فنا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اور وہ میرے کزن تھے، وہ میرے ہم عمر تھے، بچپن کے ساتھی تھے، لیکن باقاعدہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نشے میں پڑنے کی وجہ سے، لڑائیاں جھگڑے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پھر خودکشیاں کیں، انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع کر دیا، انہوں نے مرڈر کیے، ان کے مرڈر ہوئے، انہوں نے نشے کیے، بھائی نے بھائی کو مارا، بھائی نے کزن کو مارا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ننہال خاندان میں دیکھی ہیں۔ لیکن اب وہ اتنا برا زمانہ نہیں، اس زمانے میں تو علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ پاکستان میں علاج شروع ہوا 1978 میں صداقت کلینک سے، اور وہ بھی نائیو علاج تھا، ایسا علاج تھا جو ایک ابتدائی سکریچ والا علاج تھا، پر ہم نے ایک دن بھی رکنا نہیں چاہا، ہم ہر دن آگے بڑھتے رہے، چیزوں کو آگے سجاتے رہے، بناتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ایک معقول بین الاقوامی سطح کا علاج سامنے آتا ہے۔ کیونکہ یہ کوئی تھوڑا سانحہ نہیں ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کہ اپنے خاندان میں دیکھا، اپنے خاندان سے باہر دیکھا، اپنے علاج گاہ میں دیکھا کہ جو خوبصورت نوجوان خاندان کے، جو سٹار نوجوان جن پہ فخر کیا گیا، جن پہ امیدیں باندھی گئیں، وہ نشے کی بیماری میں پڑ کے انہوں نے اپنا اور اپنے خاندان کا بہت ہی برا حال کیا۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں سر جو نشے میں جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عزت آپ شروع کر دیں گے تو دوسرا بھی ریڈ کر لے گا کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت شروع کر دے گا۔ میں اپنے کاؤنسلرز کو بھی کہوں گا کہ کاؤنسلرز تو عزت کرتے ہی بہت ہیں، بہت پیار کرتے ہیں پیشنٹ سے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پوری لائن ٹو کرتے ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں، لیکن ہمارے جو اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، ہمارے جو کچن والے ہیں، جو ہمارا صفائی کا عملہ ہے، ان کے اندر یہ انسٹل کرنے والی بات ہے، آنکھوں میں عزت ہو۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتے تھے، ڈاکٹر ہمایوں، اور یہ کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کوئی سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو 35 سال پہلے ایک کتاب آپ نے مجھے دی تھی، اس میں فلاں چیپٹر میں یہ اس کا سارا تفصیل سے جواب ہے، وہ ساری بات جو ہے وہ میں نے کی۔ کہتے کون سی کتاب میں نے آپ کو دی تھی؟ تو میں نے ان کو بتایا گڈ نیوز اباؤٹ ڈرگز اینڈ الکوہل، ڈاکٹر مارکس گولڈ کی کتاب تھی۔ تو میں نے کہا یہ 35 سال پہلے آپ نے مجھے دی تھی، اور اس کتاب میں صفحہ جب الٹتے ہیں، پہلا ٹائٹل الٹتے ہیں، تو کسی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہمایوں کو میں یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، یعنی دے رہا ہوں، کیونکہ ان کے دل میں مریضوں کی محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کتاب کی میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں اور اس نوٹ کی فوٹو بھیجتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ واسٹ کلیکشن ہے کتابوں کی، اور آپ نے یہ بات بھی یاد رکھی اور اس کے اندر لکھے ہوئے نوٹ کو بھی یاد رکھا، اور پھر میں نے ان کو بھیج بھی دیا تھا وہ، اور وہ بتانے لگے کہ ہاں یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے، اور خود میرے اندر اگر محبت ہے مریضوں کی تو آپ کے اندر بھی ہے، اور محبت کے بغیر کوئی پیشنٹس کے ساتھ یعنی ایڈکٹس کے ساتھ چل نہیں سکتا، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کا ہی ایک جوڑ ہے جو جوڑے رکھتا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہمارے دل میں ہوتا ہے نا کہ اخیر کر کے چھڈاں گے نہیں، وہ تھوڑی بات اس سے خراب ہی ہوتی ہے۔ آپ ایک خاص حد تک سمجھاتے ہیں، تو وہ جو ایک ضد بنا لینا ہے کہ اچھا پھر آج میں بھی پھر کر کے چھڑنا ہے، کبھی تھوڑا ٹال بھی دینا چاہیے معاملے کو، اچھا کل دیکھیں گے۔ اور جب آپ کسی کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں
تو اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. جب بھی آپ کسی کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.